اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 251 چل رہی تھی. تو اللہ نے شکست دی. اس جماعت نے اللہ کے حکم سے اس کو طالوت کے لشکر نے اللہ کے حکم سے جالوت کے لشکر کو شکست دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اس سے متعلق میں بتا رہا تھا کہ جب جنگ شروع ہونے لگی اس سے پہلے جالوت باہر نکلا. اس کا بڑا نام تھا کہ بہت بڑا. ایک تو یہ قد کے لحاظ سے بڑا مضبوط تھا اور اونچے قد کا تھا، اور دوسرا نام بھی بہت اس کو مشہور تھا کہ بڑا خطرناک ہے، جس کے ساتھ جنگ کرے اسے مار گراتا ہے. اس طرح یعنی بڑا نام مشہور تھا. جب باہر جنگ کا قاعدہ قانون ہے نا کہ کئی دفعہ کہ کوئی ایک سپہ سالار باہر نکل کے للکارتا ہے کہ کوئی ایک آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے. تو جب جالوت نے یوں پکارا تو ظاہرہ ان میں سے کوئی بھی بندہ اس کے مقابلے کے لیے نہیں گیا. داؤد علیہ السلام پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ بھی ہماری قوم کا حق پہ ہونے کے باوجود کوئی باہر نہیں نکل رہا، کوئی جنگ کے لیے تیار نہیں ہو رہا. تو وہ خود گئے اور انہوں نے طالوت سے اجازت لی، اور اجازت لے کے انہوں نے بھی انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو ذرا اور اس طرح جو بھی خول ہوتا ہے وہ پہنایا. تو یہ چرواہے تھے، تو انہوں نے دیکھا عام روایات میں جو آتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ بھی نہیں یہ مجھے فٹ نہیں آ رہا. تو ایسے بغیر لباس کے بغیر ذرا کے وہ نکلے ہیں اور پتھر مارا ہے، اور پتھر سے اس کو جالوت کو ہلاک کر دیا، جس سے وہ اس میں دشمنوں میں کیا کہتے ہیں کافی مطلب ہلچل مچی، اور وہ مطلب یہیں سے شکست ہو گئی تھی زیادہ تر. اس وجہ سے جالوت کو قتل کرنے کی وجہ سے طالوت جو تھے انہوں نے اس کو اپنا داماد بنایا. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کیسی بادشاہی عطا کی تھی. تو یہ وہ ہے. اور اس کے بعد نبوت بھی عطا ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو چاہتا ہے اس میں سے سکھاتا ہے اللہ. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور قانون بیان کر دیا، وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہو، دفع اللہ دفع نہ کرے الناس لوگوں کو، بعضہم بعض لوگوں کو، ببعض بعض لوگوں سے. اللہ اگر بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے دفع نہ کرے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد برپا ہو جائے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل، فضل والا ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر. لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل والا ہے. یہ اللہ نے قانون بیان کیا ہے کہ یہ جہاد، لڑائیاں، جنگ دنیا میں برپا کیوں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے انسان اپنی طاقت ایک دوسرے کو ظاہر کرنے کے لیے جنگیں لڑتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ جو اس جنگ کی بات کر رہے ہیں جو مومن، یعنی جیسے نبی، جیسے مطلب مسلمانوں نے جب شروع میں جو غزوہ بدر، غزوہ احد ہوئی، یعنی یہ جنگیں لڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ غزوات کیوں ہوئے، وہ اس وجہ سے کہ اگر ایسا نہ ہو، اگر مومن اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے جنگ نہ لڑیں، جہاد نہ کریں، تو اس دنیا میں فساد برپا ہو جائے. کیونکہ ظالم قوت جو ہوتی ہے نا، یہ باطل قوت، یہ ہمیشہ سے لوگوں پہ ظلم کرتے آئے ہیں. اور اگر ان کو صرف اچھے اخلاق سے اس طریقے سے روکنے کی کوشش کرو، نماز روزے سے روکنے کی کوشش کرو، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. جیسے آج کل بھی ہمارا مطلب ہم زیادہ تر نماز روزے تک ہی محدود رہ گئے ہیں، اور باطل قوتیں ہمارے گھروں تک گھس آئی ہیں. ہمارے مطلب گھروں میں بے حیائی، فحاشی اور اس طرح کی چیزیں، یہ مطلب ٹی وی اور اس طرح کے ذریعے مطلب ہمارے گھروں میں ان ماحول خراب کر دیا، اور ہم لوگ ابھی تک صرف نماز روزے ان چیزوں میں گھسے ہوئے ہیں اور باطل کا سامنے مقابلہ نہیں کر رہے. تو جب ایسی کنڈیشنز آ جائے تو ظاہر فساد برپا ہو جاتا ہے نا. تو پھر ظاہر ہے وہ اس کا کیا فائدہ ایمان کا، اس چیز کا، جب آپ اس کا کیا کہتے ہیں صحیح مقابلہ نہ کر سکیں اور اس کے نظام ختم کرنے کی کوشش نہ کریں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو مسلمان قوتیں جو ہیں، مومن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں لڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنے کے لیے دنیا میں لڑتے ہیں، اگر یہ نہ لڑیں، اگر یہ ان کا مقابلہ نہ کریں، صرف نماز روزے اور اچھے اخلاق اسی طرف ہی محدود رہیں، تو اس دنیا میں کبھی بھی نظام خیر قائم نہ ہو، عدل و انصاف کا نظام قائم نہ ہو، ہمیشہ شر ہی قائم رہے اور لوگ تباہ و برباد ہوتے رہیں، دوسروں کو کرتے رہیں. تو یہ نظام چلتا رہے گا. لیکن ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل کرنے والا ہے کہ بھی یہ جو ہے جنگ، جہاد، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. تلک آیات اللہ، یہ آیات ہیں، نتلوھا علیک بالحق، جو اللہ تلاوت کرتا ہے آپ پر حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں میں سے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی یہ جو آپ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں، یہ ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے. ورنہ آپ کو کہاں سے پتہ چل رہی ہیں یہ باتیں؟ تو آپ ضرور ایک رسول ہیں، رسولوں میں سے ہیں، اور سچے رسول ہیں.
یہ جو آپ کو الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں یہودی، یہ جھوٹ ہے۔ ان واقعات میں ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، اور اگر ہم باری باری دیکھیں تو ہم کون کون سے سبق ملتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ ہمیں مطلب بہت بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے، جیسے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ہمارے لیے کوئی سپہ سالار بناؤ۔ پھر جی جب سپہ سالار بنایا گیا تو پھر اعتراض شروع کر دیے کہ ہم نہیں لڑتے یہ وہ۔ اور دوسری چیز، جب اللہ کوئی چیز کا فیصلہ کر دے تو اس میں اعتراض، اس میں کیڑے نکالنا، یہ ہمیں کفر کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بالکل حرام ہے کہ اللہ نے ایک حکم دے دیا اور ہم اس حکم میں کوئی تبدیلی یا کوئی سوال اٹھانے کی کوشش کریں، جیسے انہوں نے کیا کہ جب اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا تو انہیں سوال بنتا ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ کہاں سے بادشاہ بن گیا۔ اور پھر ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ بھی جب ہم ایمان کی کیفیت دکھائیں گے، جب ہم اپنے آپ کو خود ٹھیک کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ جیسے جب ان کا اخلاقی انحطاط ہوا یہودیوں کا، تو ان سے وہ جو ان کا تابوت تھا وہ چھین لیا گیا تھا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کیا، حضرت سموئیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے کچھ بہتر ہوئے، تب جا کے انہیں ان کا تابوت واپس ملا۔ اور آخری سبق کیا ہمیں ملا کہ ہمیں کئی کئی دفعہ حلال چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کیا جاتا ہے کہ تاکہ ہمارے اندر قوت برداشت پیدا ہو، تاکہ ہم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ورنہ اگر حلال چیز نہیں چھوڑ سکتے تو ہم حرام چیز کہاں سے چھوڑیں گے؟ تو اس وجہ سے یہ ہمارے ایمان کو، ہماری قوت کو کمزور کرتی ہے اگر ہم جناب صرف مطلب اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہیں اور جو چیز اللہ نے ہمارے اوپر حرام کیا اس کو حرام نہ سمجھیں۔ اور آخری اس کہ ہمیں اپنی کوئی بھی کام کر رہے ہیں، حق کا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی کم تعداد پہ گھبرانا نہیں چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت دفعہ نہیں، ہر دفعہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ کم لشکر، کم تعداد ہمیشہ حق والی زیادہ تعداد پر غالب آئی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کا حکم ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو آپ کی کوئی بھی کوشش رائے گا نہیں جائے گی۔ تو کیا ہمیں خوف ہے؟ جیسے امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ بھی جب ان کو قید کیا گیا کہ تم کیا کر لو گے میرے ساتھ؟ تم مجھے مار دو گے تو میں شہید، تم مجھے مطلب قید میں رکھو گے تو میں اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا، تو تم میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایسے ہی ہم مطلب ہمارے ساتھ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ہمیں مار دے گا تو ہماری ساری محنتوں کا اجر مل گیا، اگر کوئی ہمیں اور کوئی تکلیف دے گا تو ہمیں ویسے اجر مل رہا ہے۔ تو یہ ساری یہ ویڈیو تھوڑی سی اس وجہ سے لمبی ہوگی کہ میں ایک دفعہ اس کے تمام جو بھی سبق ہیں وہ اس کو دہرا دوں، اگلے اس سے ایک نیا مضمون بیان ہو رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔